السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ ایک تو پہلی آیت اور ایک آیت نمبر 3، ان تینوں کی طرف اس کی طرف جانا ہے ہم نے، تو تھوڑی اس کے اندر تو صحیح کرنی ہے۔ اگر ساتھی پڑھیں گے تو کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم را، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ الکتاب بریکٹ میں قرآن مجید کی آیات ہیں، اور یہ آیت ہے جس کی تھوڑی تصحیح کرنی ہے۔ والذی انزل الیک، وہ ذات، وہ جو اتاری گئیں الیکا تیرے رب کی طرف سے، الیکا تیری طرف، مر رب کا تیرے رب کی طرف سے۔ آگے آ رہا ہے الحق، وہ حق ہیں۔ جی بالکل جی ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے کیا تھا تیرے سچے رب کی طرف سے، یہ انزل الیکا من ربکا، اور یہ الگ ایک پورا جملہ ہے، الحق، وہ حق ہیں۔ حق ہیں، حق ہیں کیا؟ وہ آیات وہ کتاب آیات۔ کی، جی یہ رب کی صفت کے طور پر ہم نے پڑھا، سچے رب کی طرف سے۔ ترجمہ ویسے وہ بھی ہوا ہے، لیکن جو زیادہ تراجم ہیں وہ اس چیز کے آئے کہ یہ الکتاب کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک، وہ جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف اتاری گئی ہیں، الحق، وہ حق ہیں۔ جی کل میں نے کون اسی حق طرف ہیں؟ نشاندہی کی تھی۔ جی جی بالکل، وہ آپ نے اس وقت کیا تھا یہاں، اور ہم نے دونوں کیے، لیکن ہم اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جی بالکل سر۔ آگے چلتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اور لیکن لوگوں میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا۔ ترونہا، تم اسے دیکھتے ہو، یہ منظر۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش کی طرف براجمان ہوا یا متوجہ ہوا، براجمان ہم نے کیا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، یہ مطیع و فرما بردار بنا دیا۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک ایک مقررہ وقت تک چلتے رہیں گے۔ یدبر الامر، وہ اللہ کام کی تدبیر کرتا ہے۔ یفصل الآیات، وہ آیات کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہ ذات جس نے زمین کو پھیلایا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَ، اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں۔ اب یہ جو آیت ہے اس کو ہم دیکھنے لگے ہیں، اور اس کو ذرا پہلے بھی کیا تھا، آج دوبارہ کریں گے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور
پھلوں میں سے ہر ایک کو جعل فیہا بنایا ان میں. اب لفظ آ رہا ہے زوجین. زوجین جو ہے وہ ایک جوڑے کے لیے بولا جاتا ہے. جی زوج میاں کے لیے بیوی اس کی زوج ہے، بیوی کے لیے اس کا خاوند کیا اس ہے؟ کا زوج ہے. زوج ہے. تو یہاں زوجین ایک جوڑا بنے گا، ایسا ہے نا. جی تو یہاں بنیں گے زوجین اثنین، جوڑوں میں سے، یعنی کہ نر اور مادہ دونوں، جی نر اور مادہ دونوں. زوجین کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں نر اور مادہ، زوج کی وجہ سے کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. جی. تو زوجین نر اور مادہ، اثنین دونوں. اب ترجمہ کرتا ہوں. اور پھلوں میں سے ہر ایک میں سے جعل فیہا ان میں سے بنائے، زوجین اثنین نر اور مادہ میں سے اثنین دونوں. ہو گئی یہ بات جی؟ جی سر. جی آگے چلتے ہیں. یغشی اللیل النہار، رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے یا ڈھانک لیتی ہے، دونوں الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. جی آگے چلتے ہیں جی. 4 نمبر آیت، ہمارا سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے. اب اس میں لفظ جو ہیں تھوڑے نئے آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے، میں پڑھتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ کون سا لفظ ہے. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ ٹکڑے، جمع ہے. متجاورات، قطعات کی جمع ہے قطع، اور متجاورات کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے. یہ متجاور جار سے نکلا ہے. جار ہمسائے کو کہتے ہیں، اور ہمسایہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر کے ساتھ دوسرے کا گھر ملا ہوتا ہے یاد دہانی کے لیے. ٹھیک ہے جی. جی تو اس سے ہی مجہول بنا متجاور اور متجاورات، قطع ان کی وجہ سے آت آ گیا ہے. جی وجنات من اعناب، ترجمہ کریں گے بعد میں. وزرع ونخیل سنوان، لفظ آ رہا ہے نیا. سنوان کہتے ہیں ایک جڑ ہو اور اس سے کم از کم 2 تنے نکلیں. سنوان کس کو کہیں گے؟ ایک جڑ سے 2 تنے نکلنے والے پودے کو یا درخت جی. کو تو اس کا سنوان. ترجمہ کریں گے کھجور کے درخت 2 تنوں والے، وغیر سنوان، اور بغیر 2 تنوں والے، وہ ہوگا 1 تنے والا ہوگا. کیوں جی؟ بالکل ٹھیک ہے سر. ہاں جی. تو یہ نئے لفظ ہیں. یسقا مجہول جملہ ہے، پانی دیا جاتا ہے انہیں. بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض فی الاکل، لفظ آ رہا ہے. اوکل کھانے سے نکلا ہے. اس جگہ پہ اس کا ترجمہ ہوگا ذائقہ. اوکل جی. نفضل، فضیلت دی ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر ذائقے میں. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. اب مل کے ترجمہ کرتے ہیں. ریڈی جی؟ بالکل سر. تو ترجمہ کریں گے جی. وفی الارض، اور زمین میں اور زمین میں، قطع
टुकड़े किताउन हैं, टुकड़े टुकड़े हैं, हैं, मुतजाविरातुन मिले जुले, मिले मिले हुए मिले हुए टुकड़े हैं जमीन के अंदर। ये तो हो गया। वजन्नातुन फी आनाबिन, मिन जन्नात जी मिन आनाबिम। और जन्नत और बागात है, हाँ जी। बागात, अब अंगूर, जन्नत के मानी जन्नत भी है, जन्नात जन्नतें भी हैं। असल माना इसका जन्ना का मतलब होता है बाग। वजन्नातुम मिन आनाबिन, तर्जमा क्या होगा जी? और और बागों में अंगूरों के और अंगूरों के बाग हैं, अंगूरों के बागात कह रहे हैं। अगर बागात, बाग से मुमकिन है एक ज़हन में आता हो तो। और अंगूरों के बागात बागात हैं। है। कहाँ है? जमीन में। जी, वज़रउन, और और खेतियां हैं, और खेतियां हैं और खेतियां जी। अब आगे आ रहा है वनखील, नखील कहते हैं खजूर के दरख्त को। वनखीलुन सिनवानुन, दो और तनों और दो वाली तनों वाले खजूर के खजूर दरख्त के हैं, दरख्त दो तनों वाले। सिनवानुन के क्या कहेंगे? दो तनों वाले, दो तनों वाले खजूर के दो दरख्त हैं। तनों वाले। कई तनों वाले भी है। दो तनों वाले तो एक ही जड़ के से निकलेंगे वो, और ऊपर जाके दो तने हो जाएंगे। वगैरु सिनवान, और एक तने अकेले वाले, तने वाले, और और अकेले, एक तने वाले। इसका तर्जमा करेंगे, और एक तने वाले। ठीक है जी। जी, जी आगे क्या होता है? आप उन खजूरों को देखोगे, अनाब को देखोगे, फलों को देखोगे, तो अल्लाह ने तो क्या किया? युस्क़ा, तर्जमा करें। पानी दिया जाता है, पिलाया जाता है, पानी दिया जाता है, पिलाया जाता है, पानी पानी दिया जाता, युस्क़ा, पहला सैराब किया जाता है। शराब किया, बिमाइम वाहिद, एक ही पानी से। एक ही तरह का पानी, तो उन्हें एक ही पानी से सैराब किया शराब जाता किया है। जाता है। ठीक है जी। जी सर, बाकी जो डॉक्टर साहब की, प्रोफेसर साहब की आवाज आई है और कैसर भाई की आई है। एक मुश्ताक ही भाई भी पानी बोल से। रहे हैं, गुलाम सरवर साहब भी माशाल्लाह हैं हमारे साथ, अब्दुल रऊफ साहब, सलीम चिश्ती साहब, सब है जी। चले जी, इंशाल्लाह हैं, बस वो जरा आवाज लगा देंगे तो अच्छा है। तो आगे जी, वनुफद्दिलु, आगे पड़ा था फस्सिलु, कहीं उसके साथ गड़बड़ ना हो जाए। नुफस्सिलु का जी, मतलब है हम तफसील से बयान बयान करते हैं। यहाँ है करता वनुफद्दिलु, फजीलत से निकला है। और और हम हम फजीलत वनु, फजीलत, देते हैं। और हम फजीलत देते हैं, और हम फजीलत और देते हैं। फजीलत देते हैं, और हम फजीलत फजीलत देते देते हैं। हैं। बादुहा अला बादिन, उनमें बादहा, उनमें से और बादा, बाद तो बादहा दूसरे बाद अला पर, बादिन, उनमें से उन बाज बाज को को फजीलत देते दूसरे हैं। बाज पर, उनमें से बाद के उनमें से बाज फलों को दूसरे बाद पर, फिल उकुल, जायके में, जायके जायके में। में, तो तर्जमा बनेगा, हम उनमें से बाज को बाद फलों पर जायके में फजीलत देते हैं। ये आपने देखा हुआ है कि वरना खजूर की किस्में जो बताई मुझे लोगों ने, उन्होंने कहा जी 100 से ज्यादा खजूर की किस्में हैं, और हर खजूर का जायका अलग है। हमारे यहाँ आम की किस्में बहुत सारी हैं, क्यों जी? जी सर, हाँ। जी, और पानी एक ही दिया जाता है, जायका उनका अलग है। और जब गांव में होते थे तो बेरियों के दरख्त हम बेरियों के दरख्त के नीचे बेर जाके खाया करते थे। जी जी और एक ही फसल के अंदर वो होती थी, और जो बेर होते थे उनका जायका अलग अलग होता था। जी जी बिल्कुल। ऐसा है ना? बिल्कुल ऐसे अब ये क्यों होता है? सवाल ये है, कि अल्लाह ने ये उनको क्यों होता है? वनुफद्दिलु बादहा हाँ, अला फजीलत दिया ये बाद, दूसरे बाद। आयात हैं, ये निशानियां हैं। ये निशानियां किसकी? अल्लाह की अल्लाह की। निशानियां हैं। इन्न फी ज़ालिका, बेशक इसमें बेशक इसमें इसमें या इनमें, लआयातिन, यकीनन यकीनन निशानियां हैं,
یقیناً نشانیاں ہیں لِقَوْمٍ یعقلون، عقل کرنے والے، عقل رکھنے، اور اس قوم کے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. یہ زیادہ بہتر ہے، یہ پیٹرن ہم نے پڑھا ہوا ہے. جی اس قوم کے لوگوں کے عقل لیے رکھتے جو ہیں. جو کر رکھتے ہیں. عقل رکھتے ہیں. عقل رکھتے ہیں. جی پروفیسر صاحب ذرا آپ کریں گے، اور ذرا تھوڑا سا میں گزارش یہ کروں گا کہ آہستہ سے کریں جی گے تو بالکل. ہمیں سمجھ آئے گی جی. رفتار وفی کے اندر. الارض جی اور زمین میں قطاعن قطاعت ہیں متجاورات ملے جلے، وجنات اور باغات کے، وزرع اور کھیتیاں ہیں، ونخیل سنوان اور کھجوروں کے 2 تنوں والے کھجوروں کے پودے، وغیر سنوان اور 1 تنوں والے، ویسقا اور انہیں پلایا جاتا ہے بماء پانی، واحد ایک ہی طرح کا، ونفضل اور ہم فضیلت بیان کرتے ہیں، بعضها علی اور بعض، ہم فضیلت دیتے ہیں، کر لیتے ہیں. جی چلیے ہم فضیلت دیتے ایسے ہیں، ہی کہ آگے ذائقہ آ رہا جی ہے. بعضها علی بعض فی الاکل، بعض ان کو بعض کو کے ذائقے میں، ان فی جی ذالک اور بے شک اس میں، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون عقل رکھنے والی قوم کے لوگوں کے لیے. جی چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اب یہ جی جتنی بھی ہم نے پڑھی ہیں ماشاءاللہ 3 آیات تو نشانیوں کی پڑھی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہوں گی، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سے شروع کیا، سورج کا بتایا، پھر پھلوں کا بتایا، پھر ان کے ذائقوں کا بتایا. اب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ایک بات کہہ رہا ہے. وہ کیا؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کرتے تھے کہ غور و فکر کرنے والے لوگ، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ بحیثیت ایک میکر کے، خالق کے، بنانے والے کے، فوری طور پر ان چیزوں کو دیکھ کے آ جانا چاہیے. کہ جب آسمان اور زمین کو دیکھتے ہیں اور ان کے نیچے کوئی پلر نہیں دیکھتے، اور وہ پوری کی پوری عمارت بنی ہوئی ہے، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں جس نے کوئی ایسی عمارت بنائی ہو بغیر پلر کے اتنی بڑی. تو اس کا کوئی بنانے والا تو ہے. بالکل کیوں جی؟ بالکل ایسے. جی تو سر. وہاں کون ہے بنانے والا؟ اللہ. 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 اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا جو دائی ہے، اسے تعجب ہو سکتا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ. یہ تھوڑا آپ کے لیے مشکل بنے گا. وَإِن تَعْجَبْ کا طلب، اگر تجھے تعجب ہوتا ہے، وَإِن تَعْجَبْ اگر تجھے عجیب لگتا ہے. جی جی جی. کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ اگر تجھے تجھے یہ تعجب عجیب لگتا ہے. کیا عجیب لگتا ہے یہ بتائیے. کہ لوگوں کا اللہ کو نہ پہچاننا، کہ آیات موجود ہیں اور دیکھنے والے اللہ تعالیٰ کو اللہ مان رہے ہیں، اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں جو اس کو دیکھ کے پھر بھی ان اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، نہیں یہ خود بخود ہیں. تو یہ لوگوں کو عجیب لگے گا کہ نہیں؟ جی بالکل. بالکل. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگتا تھا، اس وجہ سے کہا وَإِن تَعْجَبْ. اب اسی طریقے سے کریں گے جی ترجمہ. اگر تجھے عجیب لگتا ہے. اگر تجھے عجیب لگتا ہے، آگے کیا ہے؟ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ. تو ان کی یہ بات عجیب ہے. اگر تجھے عجیب لگتا ہے تو ان کی یہ بات عجیب ہے. قَوْلُهُمْ کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کی بات ان کی بات. فَعَجَبٌ اسم ہے، عجیب ہے. عجیب ہے. جی جو اس میں صفت آ جائے گا، وہ کون سی بات ہے؟ وہ ڈائریکٹ سپیچ. اِذَا كُنَّا تُرَابًا اِذَا كُنَّا تُرَابًا
اِنَّا لفی خلق جدید، یہ سوال ہے ان کے ذہن میں یہ بات. اِذَا كُنَّا تُرَابًا کا مطلب کیا ہے؟ کیا جب ہم مٹی تھے، مٹی سے کیا جب مٹی ہو جائیں گے. اذا آ رہا ہے، اچھا ہو جائے. اذا کنہ میں نے بتایا تھا فعل ناقص ہے. فعل ناقص پریزنٹ ٹینس میں بھی آتا ہے، پاسٹ ٹینس میں بھی آتا ہے، فیوچر ٹینس میں بھی آتا ہے. لہذا وہ مٹی تو ہے نہیں، مرنے کے بعد ہڈیاں وڈیاں اور جسم سارے کا سارا یہ کیا بن جانا ہے؟ مٹی کا حصہ. تو وہ یہ کہتے ہیں اذا کننا ترابا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، کیا انا بے شک ہم لفی خلق جدید، یقیناً ایک نئی پیدائش میں ہوں گے، کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو اس دنیا سے لے جانا ہے، تم بے شک مٹی بن جاؤ یا نہ بنو، قبروں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دوبارہ آپ کو اٹھا کے اس کے اندر روح ڈالنی ہے. تم نے بھاگ کے جانا ہے میدان جو معاشر ہے اس میں، اور اللہ کے سامنے جا کے کیا کرنا ہے جی؟ حاضری دینی ہے، جواب دہی کرنی ہے. یہ وہ جملہ ہے جو ان کو کرتا تھا پریشان. تو وہ کہتے تھے کیا جب ہم مٹی ہوں گے تو بے شک ہم ایک نئی پیدائش میں ہوں گے. کریں اس کا ترجمہ کریں جی. وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تجھے عجیب لگتا ہے، شروع میں جی. وَإِن تَعْجَبْ، اگر تجھے اور عجیب اگر لگتا ہے، تجھے عجیب لگتا ہے یا تعجب میں ڈالتی ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، ان کی بات عجیب ہے. اب بات کے ساتھ یہ کر لیں، اور ان کی یہ بات عجیب ہے، یہ تعجب والی ہے ان کے لیے. کیا؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا، کیا بے شک ہم، کیا بے شک ہم، لفی خلق جدید، یقیناً نئی پیدائش یقیناً میں ہوں ہم گے. نئی پیدائش میں ہوں گے. باقی پتہ چل گیا نا، نئی پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے من بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھانا ہے، وہ ہے خلق جدید. آگے چلیں جی. جی سر. اولئک الذین کفروا بربہم، اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے خلق جدید کرنا ہے. آج بھی ہم سورہ یونس کے اندر پڑھ رہے تھے تو وہاں بھی یہ ہے کہ کون ہے کہ جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور پھر اسی کا اعادہ کرے گا. سوال وہاں پڑھے تھے نا وہ اپنا ریویژن کے اندر. جی تو آج ہی پڑھے. وہاں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھی اللہ کرے گا یہ بات. اس نے جب پہلی دفعہ کی ہے دوسری دفعہ بھی کرے گا. اور وہ لوگ جو تھے انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. اس بات کا کافرو کا ترجمہ کفر کی بجائے انکار رکھیں گے ہم. اولئک الذین کفروا بربہم، ترجمہ کریں. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں، کا مطلب یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بات کا وہ انکار کرتے ہیں کہ بس بابر بے عیش کوش، عالم دوبارہ نیس، کہ دنیا میں عیش کر لو. ویسے مجھے پتہ نہیں چلتا کہ بابر نے یہ کہا ہوگا، وہ تجھ کے بابری اس کی کتاب ہے. تو بہرحال دنیا میں جو انسان مسلمان ہے اس کو تو یہ ہے کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے. اب کیا ہے جی، جو چیز ہے زیادہ تر کافر لوگ وہ کیا کرتے ہیں، وہ روایت پر چلتے ہیں.
کہ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اس پر اپنے آبا و اجداد کو پایا، یا پھر یہ ہے کہ اپنی سوچ سمجھ اس پر چلتے ہیں۔ یہ دونوں ہی انسان ہے، اور انسان کی ایک عقل ہے، اور عقل ایک حد تک ہے، محدود ہے انسان کی عقل، کیا خیال ہے؟ بالکل لیکن اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے وہ لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ لہذا اگر یہ آگے لفظ آ رہا ہے اغلال، میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی اعناق، عنق کی جمع ہے، گردنوں میں اغلال توق ہے۔ اب وہ توق ہے، دو معنی ہیں اس کے توق کے۔ ایک تو یہ ہے کہ کفر کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے گلوں کے اندر توق ڈال دے گا، جو کہ زیادہ کرینے کے آس ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی بات نہیں مان رہے، اور وہ جو روایت ہے یا باپ دادا کی تقلید ہے اور اپنی ذاتی خواہش، وہ خواہش ان کے اپنا گردنوں کے اندر کیا بن گئی ہیں؟ توق۔ تو یہ دونوں یا وہ توق بنانے کا ایک ذریعہ بن جائیں گی۔ تو میرے ساتھ کریں جی، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہی لوگ ہیں جن کے گردنوں میں توق ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں اغلال توق ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ والے ہوں گے۔ وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں یا ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں رہنے والے ہوں، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جی کیسر بھائی آپ کیجئے گا ذرا ترجمہ اس کا۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو تعجب ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو ان کی یہ بات عجیب ہے، أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم یقیناً دوبارہ مطلب نئی پیدائش میں ہوں نئی گے؟ پیدائش میں ہوں گے، نئی پیدائش میں ہوں گے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا یا اپنے رب سے کفر کیا۔ اولئک الاغلال فی اعناقہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے۔ واولئک اصحاب النار، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جی ذرا اوپر کیجئے گا۔ اور یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں جو آگے آیت نمبر 6 میں آ رہا ہے، اور اس کے اندر جو لفظ آ رہا ہے نیا، وہ ہے معصولات۔ معصولات جمع ہے یا مفرد ہے؟ جمع لگ رہا ہے مجھے۔ جمع لگ رہا ہے یا ہے؟ جی ہے سر، ہے۔ کیوں؟ آت آ رہا ہے، جی، اور آت مؤنث کے لیے آتا ہے، اور جمع جو سالم ہے مؤنث اس کے لیے آت آتا ہے۔ بالکل۔ تو موصولاتن کی جمع موصولاتن، تو مطلب ہے اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوتا ہے کہ عبرت ناک سزائیں، عبرت ناک سزائیں۔ جی، سزا عذاب کی شکل کے اندر ہو یا کسی اور کی چیز میں ہو، جس سے جو ظاہر ہو تو دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، جیسے عاد اور سمود اور ان کی ساری بستیاں موجود ہیں، اور جو بھی لوگ جائے گا وہ دیکھے گا کہ بھی یہاں عاد کا کیا ہوا، یہاں سمود کا کیا ہوا، یا صالح علیہ السلام کی قوم کا کیا ہوا، وہ موجود ہے، تو وہ معصولات آ جائے گا۔ اچھا جی، آپ نے پہلے پڑھا ہوا تھا کہ جو کفار تھے وہ عذاب کو کہتے تھے
کہ اے رسول اپنے وقت کے کہ تو وہ عذاب لے آ جو تو کہتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو کہا ہے کہ اس وقت ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے اگر تو طاقت رکھتا ہے. تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر اللہ کے پلان کے اندر وقت مقرر اس کے لیے نہ کیا ہوا ہوتا اللہ نے تو فیصلہ کر دیا جاتا. یہ پڑھا تھا نا ہم نے. جی بالکل پڑھا تھا. جی پڑھا تھا یا ابھی پڑھیں گے سورہ میرا خیال ہے یونس میں ہی شاید پڑھا تھا ہم نے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ جی ترجمہ آپ نے کرنا ہے. اور وہ تجھ سے جلدی مانگتے ہیں. جلدی اور وہ تجھ سے جلدی میں طلب کرتے ہیں, جلدی طلب کرتے ہیں کیا چیز؟ بالسیئاتی برائی کو, عذاب کو, قبل الحسناتی بھلائی سے پہلے. ٹھیک ہے جی, بھلائی سے پہلے برائی کو وہ طلب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھی جنت کی کیا ہے, ہمیں اگر تو عذاب دینا چاہتا ہے تو ابھی اللہ تعالیٰ کو کہو کہ ہمارے اوپر عذاب لے آ. مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے پکے ہیں کہ انہیں عذاب آنے پر یقین ہی نہیں ہے, لہذا وہ مانگتے ہیں. تو ذرا ترجمہ کریں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ اور وہ تجھ سے جلدی مانگتے ہیں اور وہ تجھ سے برائی کو جلدی اور وہ مانگتے ہیں. تجھ سے برائی کو جلدی مانگتے ہیں. اگر آپ یہ کر لیں کہ برے حالات کو, جی برے حالات کو, یہ بھی سیئہ کا ترجمہ پڑا ہوا ہے جی, قبل الحسناتی اچھے حالات سے پہلے. اچھے حالات تو سے ترجمہ ہے وہ تجھ سے برے حالات کو اچھے حالات سے پہلے جلدی مانگتے ہیں. جی ترجمہ اور کریں وہ ذرا. تجھ سے اچھے پہلے جلدی مانگتے ہیں. تو کر لیتے ہیں نا کہ وہ تجھ سے بھلائی سے پہلے برائی کو طلب کرتے ہیں. یہ کہہ لیں تو آسان ہے. وہ تجھ سے بلائی سے پہلے برائی کو طلب کرتے ہیں. برائی کو طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمُوصُولَاتِ وَقَدْ خَلَتْ جی معصولات. شکریہ جی, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, موضوع معصوم ہے. وقت خلط اور بے شک گزر تو چکی, بے شک گزر چکی, من قبل ہم کر لیتے ہیں ابھی, ان سے پہلے المعصولات عبرتناک سزائیں. ٹھیک ہے جی. جی تو بے شک ان سے پہلے عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں. جی کہ ترجمہ کریں وقت خلط من قبلہم المعصولات بے شک ان سے پہلے عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں اور وہ ان کے آثار سے گزرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تجارت کرتے ہوئے. اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب, اور بے شک تیرا رب لذو مغفرت للناس یقیناً لوگوں کے لیے لذو کا مطلب یقیناً والا ہے, مغفرت بخشش والا, مغفرت بخشش والا ہے یا بخشنے والا ہے, للناس لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, لوگوں کو علی ظلمہم ان کے ظلم کے باوجود, تو بے شک تیرا رب لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود بخشنے والا ہے. مطلب کیا ہے کہ وہ انہوں نے تو ظلم کیا یہ کہہ کے کہ ہمارے اوپر عذاب لے آؤ, پتھر برسا دو, جو تم کل آنا ہے وہ آج ہی لے آؤ. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, ان کو ڈھیل دیتا ہے. ممکن ہے کہ یہ لوگ اچھی صحیح راہ پہ آ جائیں
اور میں ان کی بخشش کروں. حالانکہ وہ جو کچھ شرک کر رہے ہیں، ظلم شرک کے معنی میں آتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بڑی بخشش کرنے والا ہے لوگوں کے ساتھ. کیا ہے؟ ان کے لوگوں ظلم کے لیے باوجود، لوگوں بخشنے کے والا لیے ہے، ان کے ظلم کے باوجود یقیناً بخشنے والا ہے. یقیناً بخشنے والا ہے. وہ کب بخشے گا؟ بخشے گا تب جب وہ اپنے ظلم سے توبہ کریں گے، توبہ کرے. اور پھر وہ ان کو ڈھیل بھی دیتا ہے اور وہ شرک کر بھی رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فوری طور پہ برائی پہ ایک تھپڑ نہیں لگاتا جس طریقے سے دوسرے لوگ لگا دیتے ہیں کہ بعد آ جاؤ. اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس نے اس وقت اس کا فیصلہ کر دینا ہے. اور اگر سمجھے گا تو دنیا کے اندر لوگوں کو عبرت بنانے کے لیے سزا بھی دی اس نے. اچھا جی آگے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً تیرا رب بہت سخت تیرا سزا رب دیتا بے شک اور بے شک تیرا رب یقیناً بہت سخت سزا دینے والا ہے. جی اب کون کریں گے؟ اپنے غلام سرور صاحب ہے جی. غلام سرور بھائی ذرا جلدی کیجیے گا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ تجھ سے مانگتے ہیں، وہ تجھ سے جلدی مانگتے ہیں، بِالسَّیِّئَاتِ، برائی کو، قبل الحسنات، اچھائی سے حسناتی. حسنات، اچھائی سے پہلے جلدی مانگتے ہیں برائی کو. وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهُمُ الْمَثُولَاتُ، اور یقیناً اس سے پہلے ان سے پہلے ناک سزائیں گزر چکی ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور بے شک تیرا رب یقیناً لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود بخشنے والا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. آگے جناب، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ آیت ہم پڑھیں گے، ایک رکوع ختم کر لیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں. ترجمہ کریں جی. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علیہ آیۃ من ربک، کیوں کیوں نہیں نہیں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. تبتی لولا انزل، کیوں نہیں اتاری گئی کیوں نہیں اتاری گئی علیہ، اس پر اس نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پر اس اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتن، کوئی نشانی کوئی نشانی نشانی، من ربہ، اس کے کے رب کی رب طرف اس سے. رب اس کی کے طرف رب سے. کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا، کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا جو پہلے پڑا ہوا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انما انت منذر، بے شک تو ڈرانے والا ہے. صرف ڈرانے والا ہے. اور کیا ہے؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہاد ہدایت دینے والا، اور ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا ہے. جی تو یعنی کہ ہر قوم جو بھی تھی یا جو کوئی بھی آئے گی، جی وہ رسول تو نہیں ہو جو پہلے آیا ہے وہ رسول نبی ہوں گے، لیکن اب یہ ہمارا کام ہے کہ جو بھی قوم اب ہے ان کا ہادی، مطلب ہم بنیں گے لیکن ہم نبی نہیں ہوں گے، نبی وہی تھے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا تھا. کر لیں جی سر. ٹھیک ہے جی. جی سر. ویسے ترجمہ اس کا ہے بنتا ہے. جی کیسر بھائی آپ ذرا جلدی ترجمہ کریں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے